السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ مرتد پنڈت مہندر پال آریہ جی وہ قرآن کریم کی 2 آیتوں کی روشنی میں سدھ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ مجھے اگر آپ گمراہ کہتے ہو، مرتد کہتے ہو، تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ اور ایک ویڈیو کے اندر مہندر پال آریہ نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنے استاذ کو بھی یہ آیت پڑھ کر کے سنایا، سورہ نساء آیت نمبر 79 ہے۔ جب وہ اپنے استاذ کے پاس گئے، سلام دعا ہوئی، سلام کا جواب استاد جی نے دیا نہیں، اور استاد نے کہا کہ تم مرتد ہو گئے ہو، اپنے بال بچوں کو بے دین بنا دیے ہو۔ تو مہندر پال آریہ نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ قرآن پرمان ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تجھے جو خوشحالی پیش آتی ہے وہ میری اپنی طرف سے ہے، اور جو تجھے تکلیف پیش آتی ہے وہ تیرے کیے ہوئے کرموں کا سبب ہے۔ تو مہندر پال آریہ یہاں پر کہتے ہیں کہ میں آج آریہ سماجی بن کر بہت خوش ہوں، اور قرآن فرمان ہے کہ خوشی تو اللہ ہی دیتا ہے، تو لہٰذا میں آریہ سماج بن کر جو خوش ہوا ہوں یہ خوشی مجھے اللہ نے ہی دیا ہے۔ جبکہ مہندر پال آریہ کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر وہ مرادی معنی سمجھنے لگے، جیسا کہ ویدوں کے اندر سمجھتے ہیں، جو اس کی بے وجہ کی تعویل کرتے ہیں، جبکہ غلط ہے وہ، اس کے باوجود کھینچ تان کر کے ہماری بات کو ویدوں کی روشنی میں غلط ثابت کرتے ہیں۔ اگر یہی چیز قرآن کریم کی جو صحیح ہے، جہاں مرادی معنی ہے، اگر اس کو سمجھے ہوتے مہندر پال آریہ نے تو کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ اس آیت کے اندر جو حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ خوشی کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر حسنہ اور سیئہ کا معنی عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہاں حسنہ کے معنی ثواب ہے یا سبب ثواب ہے، یعنی جو انسان ثواب کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اب حسنہ مطلب وہ نہیں جو میں اچھا سمجھوں یا آپ اچھا سمجھے یا مہندر پال آریہ جاہل اچھا سمجھے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو اگر کوئی چور چوری کر کے اس کو اچھا سمجھ رہا ہو یا خوش ہو تو وہ تو اس بات کو منسوب کر دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی دی ہے۔ ایک زانی ہو اور وہ زنا کر کے یہ بات کہے، اس آیت کو پیش کرے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خوشی ملی ہے، تو مہندر پال آریہ جاہل آدمی سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ یہ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ یہاں پر جو بتایا گیا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ اے بندے، اے لوگو، تم جو اچھا کام کرتے ہو جو سبب ثواب ہے یا ثواب ہے وہ میں نے استعداد رکھا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تم جو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو وہ تمہارے کیے ہوئے کرموں کا سبب ہے۔ تو معلوم ہوا مہندر پال آریہ کو اس آیت کا ترجمہ ہی ٹھیک سے نہیں آتا، اس لیے بے وجہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری آیت مہندر پال آریہ پیش کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26، جس میں بات آئی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اتنی ہی مہندر پال بھی آیت پڑھتے ہیں۔ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے تو مجھے اگر آپ گمراہ کہہ رہے ہو، مہندر پال آریہ کا کہنا ہے، جب مجھے آپ گمراہ کہہ رہے ہو تو گمراہ تو اللہ نے مجھے کیا ہے، تو یہ دوست تو اللہ پر لگے گا۔ آگے والی آیت نہیں پڑھتے، قرآن کریم نے فیصلہ بھی کر دیا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ،
اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، جو ایشور کے آدیشوں کا النگھن کرتا ہے، جو مذاق اڑاتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے گمراہ، اسے ہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بے وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کہا جائے کہ ایک ہی جج لوگوں کو سزائیں بھی دیتا ہے اور وہی لوگوں کو باعزت بری بھی کرتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ دوشی جو ہے جج ہے؟ بالکل نہیں، وہ اس کے کرم کے آدھار پر مجرم کا فیصلہ سناتا ہے یا مانو کا فیصلہ سناتا ہے۔ تو یہاں پر جو آیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، راہ راست پر بھی لاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو ٹھیک سے عقل سے سمجھتا ہے اس کے لیے یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ اور جو النگھن کرتا ہے، فاسقوں والی حرکت کرتا ہے، جو مہیندر پال آریہ کرتے ہیں، تو قرآن نے تو خود فیصلہ کر دیا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ فاسقین کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو مہیندر پال آریہ کو ان کے کرم کی بنیاد پر اللہ نے گمراہ کیا ہے، ان کے کرتوت کی بنیاد پر اللہ نے گمراہ کیا ہے۔ اور جو خوشحالی کر رہے ہیں، اگر مہیندر پال اس کو خوشی بتا رہے ہیں کہ میں خوش ہوں، تو اگر کوئی چور یا کوئی زانی زنا کر کے یا چوری کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، بے شرمی ہے۔ مہیندر پال آریہ بھی کوئی شرم والے نہیں ہیں، وہ بھی بے شرم ہے۔ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ اس آیت سے بھی مہیندر پال آریہ جو سدھ کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے۔ ایک اور جاہلانہ مہیندر پال آریہ نے اعتراض کیا تھا شہادت کی انگلی پر۔ یہ تو میں بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی ذہن میں بات آ گئی تو بتا دے رہا ہوں۔ مہیندر پال آریہ ایک اعتراض کرتے ہیں شہادت کی انگلی پر، کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں انگوٹھے کو شہادت کا انگوٹھا مانا جاتا ہے، اور اسلام ایک نیا طریقہ لے کر آیا ہے کہ وہ انگلی کو شہادت کی انگلی مانتا ہے، جبکہ یہ انگوٹھا، اور مہیندر پال آریہ نے اس ویڈیو کے اندر یہ بات بھی کہی تھی کہ انگوٹھے کی فنگر پرنٹس کسی اور سے ملتی نہیں ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے یا جہالت ہے مہیندر پال کی۔ ابھی آدھار کارڈ جب بنائے گئے تو صرف انگوٹھے کی فنگر پرنٹس لی گئی یا ساری انگلیوں کی فنگر پرنٹس لی گئی؟ سارے انگلیوں کے نشان لیے گئے۔ تب تو مہیندر پال کو آپتی نہیں ہوئی، کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ بھائی پوری دنیا میں ہر جگہ انگوٹھے کو مانا جا رہا ہے، تم یہ دوسری انگلیاں کہاں سے اٹھا کر کے لیا ہے؟ اور انگوٹھا کوئی گواہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی جہالت ہے مہیندر پال کی، جھوٹ ہے، غلط بات ہے مہیندر پال کی یہ بھی کہ انگوٹھے کو شہادت کا انگوٹھا مانا جاتا ہے۔ یہ تو آج کل ایک کلچر بن گیا ہے، قانون بنا ہوا ہے، اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے، دھرم سے کیا تعلق ہے؟ اور اسلام کے اندر جس انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے یہ علامتی ہے، علامتی طور پر اشارہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو اس انگلی سے اشارے سے کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہم کوئی فنگر پرنٹ کے اوپر بحث نہیں کر رہے۔ لوگوں نے انگوٹھے کو مانا ہے تو آدھار کارڈ پہ وہ قانون بدل کر کے ساری انگلیاں بھی تو آئی ہے، مگر اسلام کے اندر تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی۔ تو انگوٹھا کوئی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یا شہادت کی انگلی بھی کوئی اہم کوئی پوائنٹ نہیں ہے اسلام کا۔ یہ بے وجہ اس کو مدعا بنا رہے ہیں۔ اصل معلوم ہوا کہ مہیندر پال آریہ کو صرف تعصب ہے، حسد ہے اسلام سے۔ اور میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، مہیندر پال آریہ نے دو مناظروں کا بڑا وہ تھوپ جماتے ہیں، لوگوں کو بھبکی دیتے ہیں کہ عبداللہ طارق صاحب سے مناظرہ ہوا اور طارق مرتضیٰ سے مناظرہ ہوا، دونوں ٹک نہیں پائے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مہیندر پال آریہ اگر اپنے آپ کو زیادہ فنے خواہ مانتے ہو تو وہ آئے ویڈیو کال پہ، یا یہاں احمد آباد آ سکتے ہو تو یہاں پر آئے مناظرہ کرے، اوقات پتہ چل جائے گی، چاہے کوئی بھی ہو آریہ سماج کا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مہیندر پال آریہ نے ان مناظروں کے اندر جو بھی سوالات کیے ہیں، عبداللہ طارق صاحب نے بھی الحمدللہ جوابات دیے تھے، طارق مرتضیٰ نے بھی جوابات دیے تھے، مگر پھر بھی مہیندر پال آریہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہیندر پال آریہ کے جتنے بھی سوالات ان مناظروں کے اندر ہیں، میں نے اپنے چینل اسلام دھرم کی ستیتا کے اندر سارے اعتراضات کے جوابات مکمل طور پہ دے چکا ہوں۔ جتنے بھی مناظروں میں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، بلکہ اس سے زائد میں نے جوابات دے چکا ہوں، جو مناظرے کے اندر بھی نہیں کیے ہیں، کہیں اور اسٹیج وغیرہ پہ کیے ہیں۔
تو اس لیے مہیندر پال آریہ کے جو بھی اعتراضات ہیں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے پہ کھنگالو گے تو انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں جواب مل جائے گا. اور بھی اسی طرح اسلام پر اعتراضات کرنے والوں کو منہ توڑ جواب سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیتا میں جڑے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.